تو آپ کو جب اٹھایا تو جب تشدد کرتے تھے تو بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا، سن اپنی بھی جان چھڑا ساڈی بھی چھڑا، وہ تیریاں چیخاں دی آواز سننا چاہتے نے فیض حمید صاحب، وہ کیوں نہیں تو گل کردا تے میں نے کہا کہ یار میں نے کوئی جرم کیا ہے، کہوں گا کہ شاید جنرل باجوہ کم اور فیض حمید صاحب جو تھے یہ تھے زیادہ آرمی چیف، چھلانگیں لگا دیں سٹیج سے۔ اچھا دیکھیں جنرل فیض کیا کرتے تھے دیکھیں جس میں مریم نواز صاحبہ بھی ان کا دروازہ توڑ کے اس کے اندر داخل ہوئے، اور ہمیں ان کو یہ اندازہ شاید نہیں تھا، مریم نواز شریف ملنے جاتی ہیں نواز شریف کو جیل میں، اور کس طرح نواز شریف کو توڑنے کے لیے ان کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بھی جنرل فیض نے کیا، یہ بھی جنرل فیض نے کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ نیب آفس جاتی ہیں تو ان کے کمرے میں ان کے واش روم میں جس طرح کیمرے لگوائے گئے، یہ بھی بیٹی ہے کسی کی۔ آپ جاوید صاحب آپ اور آپ کی پارٹی ڈسی ہوئی ہے جنرل فیض حمید سے، تو کیا اب آپ کو تسلی ہو گئی ہے، کم از کم ایک چیپٹر کلوز ہو گیا؟ شروع سے کچھ یاد ہمیں کروائیں، جب نواز شریف صاحب نے نام لیا جنرل باجوہ صاحب جنرل فیض حمید کا آپ کی پارٹی کے گجرانوالہ کے جلسے میں، تب سے لے کے آج تک کا کوئی مختصر جائزہ، کیا کیا فیس ہوا، کیا کیا نہیں ہوا؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب بہت سی باتیں تو آپ نے خود کہہ دیں، اور ان کے ایک ظلم کی داستان آپ نے پڑھ کے سنائی کہ عدلیہ کو کس طرح ڈیل کرتے تھے، صحافت کو کس طرح ڈیل کرتے تھے، یا اپنے ادارے کے اندر کس طرح رومنگ کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ کچے کا ڈاکو بھی اس طرح بے پرواہ ہو کے یا جہاں چاہے جس کو چاہے اٹھا کے لے جائے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ میں جو بات آپ نے سوال کیا یا میں کر بھی رہا ہوں، جو دیکھیں سب سے پہلی بات تو گجرانوالہ جلسے میں جب نواز شریف صاحب نے نام لیے 5، اور ہمارے بہت سے لوگ تھے ایسے جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے چھلانگیں لگا دی نیچے، اس کے خوف سے، فیض حمید کے خوف سے کہ وہ کیا کچھ کرتے آئے تھے، اور ان کو ڈر تھا کہ آئندہ بھی پتہ نہیں حکومت ان کی کتنی دیر چلنی ہے کتنی دیر نہیں، تو ہم کیوں بلی کا بکرا بنیں۔ کچھ لوگوں کو تو مجھے یاد ہے وہ کریک بھی آئے آپ کے وہ جلسہ گاہ میں، جب نواز شریف صاحب نام لے جنرل باجوہ کا، تو نون لیگ کے کچھ لوگوں کے کریک آئے کمر میں، نہیں چھلانگیں لگا دی سٹیج سے۔ اچھا جنرل فیض کا نام لے دیا تو یہ نہ انتظار کیا کہ چلو وہ سیڑھی کے ذریعے چلے جائیں، اوپر سے چھلانگیں اس طرح لگا دی۔ بلکہ اس وقت جو ہمارے اتحادی تھے انہوں نے بھی کہا کہ اے سانو دسے ہی نہیں تسی پہلا کہ یہ جنرل فیض دا بھی نام لو گے۔ نواز شریف صاحب نے بڑی زیادتی ساڑے نال کیتی ہے۔ تو دیکھیں جنرل فیض کیا کرتے تھے؟ دیکھیں جنرل فیض کی ایک لمبی داستان ہے، مگر میں تھوڑی سی مختصر یہ عرض کر دوں۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی ہم جلسہ کرنے گئے، تو کراچی جلسہ صبح ہونا تھا، نہیں کر کے ہم آگے مریم نواز صاحبہ بھی ان کا دروازہ توڑ کے اس کے اندر داخل ہوئے، اور ہمیں ان کو یہ اندازہ شاید نہیں تھا کہ ہم 50-60 لوگ دوسرے کمروں میں۔ آپ موجود تھے ادھر؟ میں ادھر موجود تھا۔ کراچی میں جب مریم نواز صاحبہ کمرہ توڑا گیا ہوٹل کا، دروازہ توڑ کے اندر داخل، کیپٹن صدر کو گرفتار کیا گیا۔ نقصان پہنچانے کا ان کا پروگرام تھا۔ جب ہم 50-60 لوگ نکل آئے تو پھر وہ ان کا منصوبہ، آپ بھی اسی ہوٹل میں ہیں تو آپ باہر نکل آئے؟ اسی ہوٹل میں تھے ہم، 50 لوگ کے قریب تھے، ایسے کیپٹن صفدر تھے، اس طرح سارے۔ مگر یہ بات رکتی نہیں ہے یہاں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مریم نواز شریف ملنے جاتی ہیں نواز شریف کو جیل میں، اور کس طرح نواز شریف کو توڑنے کے لیے ان کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بھی جنرل فیض نے کیا، یہ بھی جنرل فیض نے کیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ نیب آفس جاتی ہیں تو ان کے کمرے میں ان کے واش روم میں جس طرح کیمرے لگوائے گئے، یہ بھی بیٹی ہے کسی کی، آپ ظلم کی انتہا نہ کریں، آپ وہ لگوائے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک لفظ جو ہے وہ مریم نواز شریف کا یا نواز شریف کا میڈیا پہ آنا جو تھا بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ اچھا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نواز شریف کو زہر دینے کی جو کوشش کی گئی، پیمرا بھی اس وقت جنرل فیض چلا رہے تھے، پیمرا عدلیہ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شاید جنرل باجوہ کم اور فیض حمید صاحب جو تھے یہ تھے زیادہ آرمی چیف، کہ آرڈر تو ان کا چلتا تھا۔ مجھے یاد ہے، یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف
وہ منشیات کا مقدمہ کس نے بنوایا تھا؟ جنرل فیض نے. جنرل فیض نے. میں لکھ رہا ہوں لسٹ ان کے پھر جرائم آپ کی. مجھے یہ بتائیں کہ چاروں صوبوں کی اسمبلیوں میں ایک کرنل ہوا کرتا تھا اچھا. جو حاضر سروس ہوتا تھا اور وہ ڈکٹیٹ کرتا تھا. نیشنل اسمبلی میں ایک کرنل ہوتے یہ بھی جنرل فیض. جنرل فیض. اور عمران خان کی عمران خان یہ ایک تو عمران خان تو بڑے ڈیموکریٹ ہیں یار. اچھا اتنے ڈیموکریٹ ہیں وہ تو جمہوریت کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں بھائی. جیل کاٹ رہے ہیں. وہ خود فرماتے ہیں عمران خان صاحب. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر اسمبلی کے لیے عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے جنرل فیض نے کرنل رکھا ہوا تھا. کرنل رکھا ہوا تھا ایک اسمبلی میں صوبائی. اور مرکز میں بھی ایک کرنل صاحب تھے. عمران خان خود کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا, کوئی قانون پاس کروانا ہوتا تھا, حاضری پوری کرنی ہوتی تھی تو میں ان کو کہتا تھا اور یہ پوری کر کے دیتے تھے. اور آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ جب مجھے اٹھایا گیا اور اپنی جگہ, ہاں ایک اور چیز ہے, کچے کا ڈاکو میں نے ذکر کیا. کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ تو پرائیویٹ انہوں نے ٹارچر سیل بنائے ہوتے ہیں, یہ وہ سارا. تو فیض حمید نے کیا کیا؟ بھائی صاحب جو ہیں یہ اسٹیٹ کے جو انویسٹیگیشن سیل تھے ان کو اس طرح استعمال کرتے تھے جس طرح ان کے کوئی پرائیویٹ ٹارچر سیل ہیں. مجھے جب یہ اٹھا کے لے کے گئے تو آپ کو جب اٹھایا تو جب تشدد کرتے تھے تو بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا, تھوڑا ہوش آتا تو آپ ٹارچر کرتے تھے جنرل فیض حمید کے بندے. اچھا. اور ایک دن مجھے وہ بریگیڈیئر صاحب کان میں کہنے لگے, وہ گال سن اپنی بھی جان چھڑا ساڈی بھی چھڑا, وہ تیریاں چیخاں دی آواز سننا چاہتے نے فیض حمید صاحب, وہ کیوں نہیں تو گل کردا تے. میں نے کہا کہ یار میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ کہتا جرم کیا ہے وہ جو آپ نے کہا تھا کہ مریم نواز شریف کو جو کہتے تھے قتل کر دیں گے, مار دیں گے, تو اس کے جواب میں آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ کہتے ہیں اس کی چیخیں کی آواز آنی چاہیے. جنرل فیض نے کہا تھا. جب تشدد کر رہے تھے کامران میرے پہ تو میں نے زبان دانتوں کے نیچے لے لی, اس لیے کہ کہیں زیادہ تکلیف سے کوئی آواز ہی نہ نکل جائے. یار عمران خان اتنے ظالم تو نہیں تھے کہ جنرل فیض سے. عمران خان اتنے ظالم تھے آپ کہہ رہے ہیں؟ عمران خان خالی ظالم نہیں تھا. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے. مجھے کسی نے کہا کہ نواز شریف نے فیض حمید کی سزا پہ بولے کیوں نہیں, خاموش کیوں ہیں؟ میں نے کہا کہ نواز شریف ایک گرے بندے کو, تکلیف میں بندے کو, بھلے وہ اس کا دشمنی کیوں نہیں, وہ نہیں بولیں گے. وہ بولے تھے اس وقت جب ان کے پاس طاقت تھی, جب طاقت تھی, اور طاقت بھی ایسی کہ دور دور تک کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ ہوگا کیسے. مجھے یاد ہے کہ احتساب عدالت میں نواز شریف پیش ہوا کرتے تھے اور ختم ہو گئی تھی ان کی حکومت 2017 میں. تو ابھی حکومت مسلم لیگ کی ضرور تھی. وزیر داخلہ تھے احسن اقبال, اور احسن اقبال کو رینجر نے روک لیا ناکے پہ کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ میرے متحد ہیں, میں اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ کہتے ہیں تہاڈے متحد نہیں بھائی جی, یہ جنرل فیض حمید صاحب دا آرڈر ہے. اور اس نے کہا کہ میں یار پھر ریزائن کر دیتا ہوں میں اس وزارت داخلہ سے, اگر میرے محکمہ ہی میرے انڈر نہیں ہے تو مجھے ضرورت کیا ہے؟